الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 38 ہے۔ اس کا موضوع ہے مریض اور مسافر کی نماز کا طریقہ۔ محترم سامعین، سفر اور بیماری دونوں تکلیف اور مشقت کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے حال پر خاص عنایت ہے کہ سفر اور بیماری میں خاص شرائط کے ساتھ عبادات میں کچھ کمی کر دی اور چھوٹ دے دی۔ اور یوں تو ہمارے دین کے سارے احکام ہی سراسر رحمت ہیں، لیکن بعض حالات میں یہ رحمت بہت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے، جیسے کہ مریض اور مسافر کے بارے میں شریعت کی ہدایات سے ظاہر ہے۔ حضرات محترم، اب مریض کی نماز کے بارے میں 8 اہم احکام سمجھیے۔ نمبر 1، جب تک کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قوت رہے کھڑے ہو کر نماز پڑھے، جب کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بیٹھے بیٹھے رکوع کر لے اور رکوع کر کے دونوں سجدے کر لے، اور رکوع کے لیے اتنا جھکے کہ پیشانی گھٹنوں کے برابر آ جائے۔ اگر رکوع سجدہ کرنے کی قدرت نہ ہو تو رکوع سجدہ اشارے سے کرے اور سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھک جایا کرے، اور کسی اونچی چیز پر سجدے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، اگر کھڑے ہونے کی قوت تو ہے لیکن کھڑے ہونے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہے، تب بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے۔ نمبر 3، اگر بیٹھنے کی طاقت نہیں رہی تو پیچھے کوئی تکیہ وغیرہ لگا کر اس طرح لیٹ جائے کہ سر خوب اونچا رہے، بلکہ قریب بیٹھنے کے ہو جائے، اور پاؤں قبلے کی طرف پھیلا لے، اور اگر کچھ طاقت ہو تو قبلے کی طرف پاؤں نہ پھیلائے بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے اشارے سے نماز ادا کرے اور سجدے کا اشارہ زیادہ اونچا کرے۔ اگر تکیے وغیرہ سے ٹیک لگا کر اس طرح نہ لیٹ سکے کہ سر اور سینہ وغیرہ اونچا رہے تو قبلے کی طرف پاؤں کر کے چت لیٹ جائے، اور سر کے نیچے کوئی تکیہ رکھ کر منہ قبلے کی طرف کر لے اور سر کے اشارے سے نماز ادا کرے۔ رکوع کا اشارہ کم اور سجدے کا زیادہ کرے۔ اگر چت نہ لیٹے بلکہ دائیں یا بائیں کروٹ پر قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ جائے اور سر کے اشارے سے رکوع سجدہ کرے تو یہ بھی درست ہے، لیکن چت لیٹ کر پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ نمبر 4، اگر سر سے اشارہ کرنے کی قدرت نہیں رہی تو نماز نہ پڑھے۔ پھر اگر 6 یا زیادہ نمازوں تک یہ حالت رہی تو نمازیں معاف ہیں، اور اگر اس سے پہلے اشارے سے پڑھنے کی قوت آ گئی تو ان نمازوں کی قضا کرے۔ بے ہوشی اور جنون میں بھی یہی تفصیل ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی مریض اپنے گھر پر قیام، رکوع، سجدے اور قعدے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہو اور مسجد میں جماعت کے ساتھ یہ چیزیں ادا نہ کر سکتا ہو تو وہ اپنے گھر پر نماز ادا کرے۔ نمبر 6، اگر بیمار کا بستر ناپاک ہے اور اس کے بدلنے میں بہت تکلیف ہوگی تو اسی پر نماز پڑھتا رہے۔ نمبر 7، اگر کسی نے آنکھ بنوائی اور ڈاکٹر نے ہلنے جلنے سے منع کر دیا تو لیٹے لیٹے نماز پڑھتا رہے۔ نمبر 8، بچے کی پیدائش کے دوران اگر ماں کے ہوش و حواس باقی ہوں تو اس پر نماز پڑھنا فرض ہے، قضا کرنا درست نہیں، لیکن اگر نماز پڑھنے سے بچے کی جان کا خوف ہو تو نماز قضا کر دینا درست ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر کو اگر خوف ہو کہ نماز پڑھنے لگوں گی تو بچے کو نقصان ہوگا تو اسے بھی نماز قضا کرنا درست ہے، لیکن ان سب کو بعد میں جلدی قضا پڑھ لینی چاہیے، یعنی ڈاکٹر کو فارغ ہونے کے بعد اور ماں کو پاک ہونے کے بعد۔ محترم سامعین، اب مسافر کی نماز کا طریقہ سمجھیے۔ نمبر 1، شریعت کی نظر میں مسافر بننے کے لیے ایک خاص فاصلے کا سفر کرنا ضروری ہے۔ اس خاص فاصلے کو مسافت قصر بھی کہتے ہیں۔ مسافر بننے کے لیے مسافت قصر طے کرنے کی نیت سے سفر کرنا ضروری ہے۔ میدانی علاقے میں سفر کرنے کی صورت میں مسافت قصر 48 میل ہے، یعنی تقریباً 77 کلومیٹر۔ جس شہر میں رہائش ہو جب اس کی آبادی سے باہر نکل جائے گا تب مسافر بنے گا، جب تک آبادی کے اندر رہے تب تک مسافر نہیں۔ جس شہر سے نکل رہا ہے اس کی آبادی ختم ہونے
اور جس شہر جا رہا ہے اس کی آبادی شروع ہونے کے درمیان 77 کلومیٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے، تب مسافر بنے گا۔ شریعت نے سفر کے بارے میں جو رخصتیں دی ہیں ان سب کا تعلق اسی سفر سے ہے جس کی تفصیل اوپر ذکر کی گئی۔ نمبر 2، مسافر کے لیے ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نماز 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ پوری 4 رکعت پڑھنا گناہ ہے۔ سنتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر جلدی ہو تو فجر کی سنتوں کے سوا اور سنتیں چھوڑ دینا درست ہے، اور اگر وقت ہو تو سنتیں پوری پڑھے، سنتوں میں قصر نہیں۔ اسی طرح فجر اور مغرب کے فرض اور عشاء کے وتر یہ سب بھی پورے پڑھے۔ نمبر 3، مسافر جب کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے گا تو مقیم بن جائے گا اور نمازیں پوری پڑھے گا۔ نمبر 4، اگر اپنے شوہر کے ساتھ ہے اور راستے میں جتنا وہ ٹھہرے گا اتنا ہی عورت ٹھہرے گی، اس کے بغیر زیادہ نہیں ٹھہر سکتی، تو اس صورت میں شوہر کی نیت کا اعتبار ہے۔ اگر شوہر کا ارادہ 15 دن ٹھہرنے کا ہے تو عورت بھی مسافر نہیں، اگرچہ عورت کی نیت اتنے دن ٹھہرنے کی نہ ہو۔ نمبر 5، شادی کے بعد عورت مستقل طور پر سسرال رہنے لگی تو اس کا اصل گھر سسرال ہے۔ پھر اگر مسافت قصر کی مقدار سفر کر کے میکے گئی اور 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں تو مسافر رہے گی۔ نمبر 6، اگر وقت کے اندر بس سے نیچے اتر کر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو اور چلتی بس میں رش کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بھی گنجائش نہ ہو تو بس میں بیٹھ کر یا جس طرح ممکن ہو سکے نماز ادا کر لیں تاکہ نماز قضا کرنے کا گناہ نہ ہو، اور بعد میں یہ نماز دہرا لیں۔ سفر والی نماز اگر مقیم ہونے کے بعد دہرائے تو قصر ہی پڑے گا۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 38 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 39 کا موضوع ہوگا جمعہ کے فضائل و احکام۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین۔